ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے اس قاعدے کا جزء اول میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے اس کو خوب پسند کیا اور کمنٹ کر کے احقر کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس قاعدے کو ہم سب کے لیے نافع اور ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ اب میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس اضافہ شدہ نورانی قاعدے کا دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس حصے کو بھی پسند فرمائیں گے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے احقر کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ کیا قاعدہ ہوگا؟ کیوں؟ نون ساکن کے بعد اقفا کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا، کیوں؟ تاکہ اوپر سکون آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر حرف ساکن کا قاعدہ ہوگا۔ کیا قاعدہ ہوگا؟ کیوں؟ نون ساکن کے بعد دال اقفا کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا۔ اقفا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا، کیوں؟ ہاں کے اوپر الٹا پیش آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر مد صلہ کا قاعدہ ہوگا۔ کتنے حروف ہیں؟ 6۔ میم متحرک مفتوح، نون ساکن، دال متحرک مفتوح، قاف متحرک مفتوح، لام متحرک مفتوح، ہاں مد صلہ۔ تختی نمبر 18، ابدال۔ ابدال کا ایک حرف ہے با، جب یہ حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر ابدال ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے من بخلا کرام بررہ، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ میم نون زبر من، با زبر با، خا زیر بقی، لام زبر لا، بقلا من بقلا، نون فا زبر نف، سین دو پیش سن، نفسن با زیر میم الف زبر ما، بما نفسم بما، کاف زیر را الف زبر را، کرا میم دو زیر من، کرام با زبر با، را زبر را، برا را زبر را، برا تا دو زیر بررت، کرام بررت، آگے آیت کرام بررہ۔ من بقلا، کیا قاعدہ ہوگا؟ ابدال کا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا۔ نفسم بما کرام بررہ، کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف مدہ کا، اور کیا قاعدہ ہوگا؟ ابدال کا، کیوں؟ تنوین کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا۔ ابدال کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ بالابدال کا، کیوں؟ اس کلمے کے آخر میں بولتا پر وقف ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر وقف بالابدال کا قاعدہ ہوگا۔ من بعدی، کیا قاعدہ ہوگا؟ ابدال کا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا۔ کتنے حروف ہیں؟ 4۔ میم متحرک مفتوح، نون ساکن، با متحرک مفتوح، عین ساکن، دال متحرک مفتوح۔ تختی نمبر 19، ادغام ملون، ادغام باغنہ۔ ادغام باغنہ کے 4 حروف ہیں، یا میم واو نون۔ اگر ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر ادغام باغنہ ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین ادغام باغنہ کے حرف سے مل کر ایک الف کے برابر غنہ ہو کر کہا جائے گا، جیسے من یقول شرا یرا، ادغام باغنہ اور ادغام ملا کچھ کہتے ہیں۔ ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہیں، را
لام اگر ان دو حرفوں میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا اور نون ساکن یا تنوین ادغام بلا غنہ کے حرف سے مل کر جلد پڑھا جائے گا نہ کھینچا جائے گا نہ غنہ ہوگا. جیسے من ربک فی عیشۃ راضیہ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام کہتے ہیں. واو پیش جیم واو پیش دو وجو ہایا دو پیش ہوئی وجوہی یا واو زبر یو وجوہی یو میم زبر ما وجوہی یوم حمزہ زیدی وجوہی یومئ زال دو زیدن وجوہی یومئذ میم نون یا زبر مئی یا زبر یا مئی قاف پیشو مئی یقو لام پیشلو مئی یقولو شین و زبر شو غایا دو زبر وئی شوئی یا زبر یا شوئی و زبر شوئی ہا الٹا پیشو شوئی آگے آیت شوئی میم نون واضح من رب زبر من رب بازر من رب کاف زبر کا من ربک رازا زیر قاف لام دو زبر قل رزق لام زبر لا رزق لا کاف میم پیشکم رزق لکم وجوہ یومئذ من یقول. کیا قاعدہ ہوگا؟ کیوں؟ نون ساکن کے بعد یہ ادغام باغنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ادغام باغنہ کا قاعدہ ہوگا. ادغام باغنہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جاتا ہے. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف مدہ کا کیوں؟ پیش والا حرف اور ساکن کے ساتھ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا. کتنے حروف ہیں؟ میم متحرک مفتوح نون ساکن یا مشدد متحرک مفتوح قاف متحرک مضموم واو ساکن لام متحرک مضموم شوئی فمن یعمل. کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام باغنہ کا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد یہ ادغام باغنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ادغام باغنہ کا قاعدہ ہوگا. من ربک رزق لکم یقل لہو. کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بلا غنہ کا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد لام ادغام بلا غنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. ادغام بلا غنہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جلد پڑھا جائے گا نہ کھینچا جائے گا نہ غنہ ہوگا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ مدِ صلہ کا. کیوں؟ وہاں کے اوپر الٹا پیش آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مدِ صلہ کا قاعدہ ہوگا. تختی نمبر 20 اظہار. اظہار حقیقی. اظہار کے 6 حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا. اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر اظہار حقیقی ہوگا اور نون ساکن یا تنوین جلد پڑھا جائے گا نہ کھینچا جائے گا نہ غنہ ہوگا. جیسے من خوف نارن حامیہ اس کو اظہار حقیقی کہتے ہیں. اظہار مطلق جس کلمے میں نون ساکن کے بعد واو یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا اور نون ساکن یا تنوین جلد پڑھا جائے گا اور نون ساکن جلد پڑھا جائے گا نہ کھینچا جائے گا نہ غنہ ہوگا. جیسے صنوان دنیا اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. پایا زبر پئی وادو زبر ون پئی ون حمزہ زبر با با الف زبر با ابا بایا زیدی ابابی لام زبر لا ابابیلا پئی ون ابابیلا فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تانون زبر تن ہا زبر ہا تری ہا فلا تری ہا. آگے آیت فلا تری ہا. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیدی یومئ زال دو زیدن یومئذ عین زبر ہا لام یا زبر لئی علی ہا الف زبر ہا علیہا یومئذ علیہا طیرا ابابیلا فلا تنہا.
کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف مدہ کا کیوں؟ زبر والا حرف الف کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار حقیقی کا کیوں؟ نون ساکن کے بعد ہاں اظہار کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حقیقی کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار حقیقی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچا جائے گا، نہ غنہ ہوگا۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ وقف بالسکون کا کیوں؟ اس کلمے کے آخر میں حرف ساکن پر وقف ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر وقف بالسکون کا قاعدہ ہوگا۔ یومئذ علیہا من حیث، کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار حقیقی کا کیوں؟ نون ساکن کے بعد اظہار کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حقیقی کا قاعدہ ہوگا۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ لین کا کیوں؟ زبر والا حرف یا ساکن کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر لین کا قاعدہ ہوگا۔ دنیا قنوان، کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار مطلق کا کیوں؟ اس کلمے میں نون ساکن کے بعد واو آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا۔ قنوان بنیان، تختی نمبر 21، ادغام لام تعریفی و اظہار الف لام تعریفی کا ادغام ہوگا، یعنی الف لام نہیں پڑھا جائے گا اور حرف شمسی کو مشدد کر کے پڑھیں گے، جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کو ادغام لام تعریفی کہتے ہیں۔ حروف شمسی 14 ہے، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، با، وا، لام، نون۔ اظہار لام تعریفی جس اسم کے شروع میں الف لام تعریفی کے بعد حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر لام تعریفی کا اظہار ہوگا، یعنی لام کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے من اہل الکتاب، اس کو اظہار لام تعریفی کہتے ہیں۔ حروف قمری 14 ہے، با، جیم، ہا، قا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا، واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، وننا، شین زیر شی، وناشی، پا کھڑا زبر پا، وناشطا، تا زیر شی، وناشطاتی، واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ونا، زا زیر شی، ونازی، عین کھڑا زبر آ، ونازعا، تا زیر شی، والنازعات، یا نون زبر ین، وا پیش بو، ینبو، وا لام پیش بول، ینبول، میم وا زبر مر، ینبو المر، حمزہ پیش بو، ینبو المرء، والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات على الناس، کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام لام تعریفی کا کیوں؟ اس اسم کے شروع میں الف لام تعریفی کے بعد نون حروف شمسی میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام لام تعریفی کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام لام تعریفی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یعنی الف لام نہیں پڑھا جائے گا اور حرف شمسی کو مشدد کر کے پڑھیں گے۔ اذا الشمس ينظر المرء، کیا قاعدہ ہوگا؟ کیوں؟ نون ساکن کے بعد وہ اخفا کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار لام تعریفی کا کیوں؟ اس اسم کے شروع میں الف لام تعریفی کے بعد میم حروف قمری میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار لام تعریفی کا قاعدہ ہوگا۔ کالفراش المبثوث کالعہن المنفوش، کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار لام تعریفی کا کیوں؟ اس اسم کے شروع میں الف لام تعریفی کے بعد عین حروف قمری میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار لام تعریفی کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار لام تعریفی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یعنی لام کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ تختی نمبر 22، مد فریق کے قاعدے، مد متصل، جس کلمے میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوگا اور 2 الف سے 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے جا، جی، اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ مد منفصل جب پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا اور 2 الف سے 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے الینا ایابہم، اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔
جیم زبر جا زا الف مد زبر زا جزا حمزہ واو دو زبر اون جزا اون واو زیر جزا اون فا الف زبر فا جزا اون فا قاف دو زبر قد جزا اون فا قد آگے آیت جزا اون فا واو زبر وا میم الف مد زبر ما وما زهزا زبر قد ادرا کا زبر وا ادرا کا زبر کا ادرا کا وما ادرا کا جزاء وفاقا وحدائق غلبا. کیا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. مد متصل کیسے پڑھا جاتا ہے؟ 2 الف سے 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ ساکن کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ وقف بالعوض کا. کیوں؟ اس کلمے کے آخر میں 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر وقف بالعوض کا قاعدہ ہوگا. کیا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. وما ادراک. کیا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل کا. کیوں؟ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. مد منفصل کیسے پڑھا جاتا ہے؟ 2 الف سے 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ کا. کیوں؟ دال ساکن قلقلہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہوگا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا. کیوں؟ واو کے اوپر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر مد صلہ کا قاعدہ ہوگا. کتنے حروف ہیں؟ 8. واو متحرک مفتوح، میم متحرک مفتوح، الف مدہ، حمزہ متحرک مفتوح، دال ساکن، واو مد صلہ، کاف متحرک مفتوح. مد عارض وقفی. مد عارض وقفی جس کلمے میں حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر مد عارض وقفی ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے والتین والزیتون. اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. مد لین عارض وقفی جس کلمے میں حرف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر مد لین عارض وقفی ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے من خوف. اس کو مد لین عارض وقفی کہتے ہیں. واو تا زبر وتا یا زیر کی وتی نون زیر وتین. آگے آئے وتین. واو زا زبر وز زا زبر زی وزی تا واو پیش تو وزیتو نون زیر وزیتون. آگے آئے والزیتون. لام زیر حمزہ یا زیر لی لام کھڑا زبر لا لیلا فا زیر لیلا کی قاف پیش کو رایا زبر وی وی شین دو زیر شین قریش لیلا فی قریش. آگے آیت لیلا فی قریش. والتین والزیتون. کیا قاعدہ ہوگا؟ وامل تعریفی کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ دین کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض وقفی کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا. مد عارض وقفی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. لترون الجحیم. کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف غنہ کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ ظاہر لام تعریفی کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض وقفی کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ بالاسکان کا. کیوں؟ اس کلمے کے آخر میں حرف متحرک پر وقف ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر وقف بالاسکان کا قاعدہ ہوگا. لإيلاف قريش. کیا قاعدہ ہوگا؟ مدہ کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ مد لین عارض وقفی کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد لین عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا. مد لین عارض وقفی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے.
مد لازم کلمی مزقل جس کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم تشدید کے ساتھ آ جائے تو وہاں پر مد لازم کلمی مزقل ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے ولا تحابون اس کو مد لازم کلمی مزقل کہتے ہیں. مد لازم کلمی مخفف جس کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم آ جائے اور مشدد نہ ہو تو وہاں پر مد لازم کلمی مخفف ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. واو زبر وا لام واد زبر لب ولب واد ولب واد الف لام مد زبر وال ولب وال لام یا ذیلی ولب والی نون زبر نا ولب والینا جیم الف مد زبر جا زبر آ جا تا صاد زیر تس جا تس صاد الف قا مد زبر قا جا تس قا قا زبر قا جا تس قا تا پیش تو جا تس قا تو آگے آیت جا تس قا حمزہ لام مد کھڑا زبر آل حمزہ کھڑا زبر آل نون زبر نا آل آنا ولا الضالین. کیا قاعدہ ہوگا ملان تعریفی کا اور کیا قاعدہ ہوگا مد لازم کلمی مزقل کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم تشدید کے ساتھ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد لازم کلمی مزقل کا قاعدہ ہوگا. اور کیا قاعدہ ہوگا حرف مدہ کا کیوں؟ زیر والا حرف ساکن کے ساتھ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا. جاءت الصاخہ کیا قاعدہ ہوگا متصل کا اور کیا قاعدہ ہوگا ملان تعریفی کا اور کیا قاعدہ ہوگا مد لازم کلمی مزقل کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم تشدید کے ساتھ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد لازم کلمی مزقل کا قاعدہ ہوگا. مد لازم کلمی مستقل کیسے پڑھا جاتا ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. آل آنا کیا قاعدہ ہوگا مد لازم کلمی مخفف کا. کیوں؟ اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد لازم کلمی مخفف کا قاعدہ ہوگا. مد لازم کلمی مخفف کیسے پڑھا جاتا ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. مد لازم حرفی مزقل جب حرف مدہ کے بعد سکون لازم حروف مقطعات میں تشدید کے ساتھ ہو تو وہاں پر مد لازم حرفی مزقل ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے الف لام میم اس کو مد لازم حرف مزقل کہتے ہیں. مد لازم حرف مخفف جب حرف مدہ کے بعد سکون لازم حروف مقطعات نہ ہو اور مشدد نہ ہو تو وہاں پر مد لازم حرف مخفف ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے حامیم اس کو مد لازم حرف مخفف کہتے ہیں. مد لین لازم حرف مخفف جب حرف لین کے بعد سکون لازم حروف مقطعات نہ ہو اور مشدد نہ ہو تو وہاں پر مد لین لازم حرف مخفف ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے عین سین قاف اس کو مد لین لازم حرف مخفف کہتے ہیں. الف لام میم الف لام میم صاد کیا قاعدہ ہوگا مد لازم حرف مزقل کا. کیوں؟ حرف مدہ کے بعد سکون لازم تشدید کے ساتھ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد لازم حرف مزقل کا قاعدہ ہوگا. الف لام را کیا قاعدہ ہوگا مد لازم حرف مخفف کا. کیوں؟ حرف مدہ کے بعد سکون لازم آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد لازم حرف مخفف کا قاعدہ ہوگا. مد لازم حرف مخفف کیسے پڑھا جاتا ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور کیا قاعدہ ہوگا مد صلہ کا. کیوں؟ واو کے اوپر کھڑا زبر آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد صلہ کا قاعدہ ہوگا. حامیم عین سین قاف کیا قاعدہ ہوگا مد صلہ کا. اور کیا قاعدہ ہوگا مد لازم حرف مخفف کا. اور کیا قاعدہ ہوگا مد لین لازم حرف مخفف کا. کیوں؟ حرف لین کے بعد سکون لازم آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد لین لازم حرف مخفف کا قاعدہ ہوگا.
تقسیم نمبر 23 لفظ اللہ کا لام جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو تو یہ لام پر پڑھا جائے گا، جیسے اراد اللہ وفعہ اللہ، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر والا حرف ہو تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے اعوذ باللہ بسم اللہ، ہاں پیش ہو واو لام زبر ول ہو لام کھڑا زبر لا، ہاں پیش ہو اللہ زبر را زبر را دال لام زبر دل ارادل لام کھڑا زبر لا، ہاں پیش ہو اراد اللہ، میم را زبر مر یا زبر یا مریا، میم لام زبر مل مریم لام کھڑا زبر لا، ہاں میم پیش ہم میم زبر ما ہم مریم اللہم هو اللہ اراد اللہ۔ کیا قاعدہ ہوگا اور کیا قاعدہ ہوگا لام تعریفی کا اور کیا قاعدہ ہوگا؟ لفظ اللہ کے لام کا کیوں؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر والا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر لفظ اللہ کا لام کا قاعدہ ہوگا۔ لفظ اللہ کا لام کیسے پڑھا جاتا ہے؟ لام صرف لفظ اللہ میں زبر یا پیش کے ساتھ پر اور زیر کے ساتھ باریک ہوتا ہے۔ تختی نمبر 24 تشدید مع سکون، میم را زبر مر را واو پیش رو مرو را با زبر رب با یا زیر بی ربی، میم دال پیش مد دال تا زبر دد مدد، سین جیم زیر سج جیم یا زیر جی سجی، نون میم دو پیش نم سجینم، میم نون پیش من سجینم من، فا کاف زبر فک سجینم من فک، کاف یا زیر کی سجینم من فکی، نون زبر نا سجینم من فکینا، مرو ربی مدت۔ کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف مشدد کا کیوں؟ دال کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر حرف مشدد کا قاعدہ ہوگا۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا کیوں؟ دال کے اوپر سکون آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر حرف ساکن کا قاعدہ ہوگا۔ تختی نمبر 25 تشدید مع تشدید، یا زا زبر یز زا کاف زبر زب یز زب کا کھڑا زبر کا یز زب کا، یا زال زبر یز زال کاف زبر زب یز زب کاف زبر کا یز زب کا، را پیش رو یز زب کرو، حمزہ لام زبر ال میم دال پیش مد المد، دال سا زبر دد المدت، سازیر سی المدتی، را پیش رو المدتر، حمزہ لام زبر ال میم زا پیش مز المز، زا میم زبر زب المزم، میم زیمی المزمی، لام پیش لو المزملو، یزکا یذکرو۔ کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف مشدد کا کیوں؟ زال کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر حرف مشدد کا قاعدہ ہوگا۔ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف مشدد کا کیوں؟ کاف کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر حرف مشدد کا قاعدہ ہوگا۔ المدثر المزمل۔ کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار لام تعریفی کا کیوں؟ اس اسم کے شروع میں الف لام تعریفی کے بعد میم حروف قمری میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار لام تعریفی کا قاعدہ ہوگا۔ تختی نمبر 26 میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن کی ادائیگی کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور میم ساکن دوسری میم میں مل کر ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے لہم ما یشاءون۔ اس کو ادغام شفوی اور ادغام مثلان بھی کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اور میم ساکن ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے ان ربہم بہم۔ اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔
اظہار شفوی جب میم ساکن کے بعد دوسری میم اور باقی علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور میم ساکن جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچا جائے گا، نہ غنہ ہوگا. جیسے لکم دینکم، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. واو زبر ہا میم پیش ہم وہم میم ہا پیش مم تا زبر موتا دال واو پیش دو موتدو نون زبر موتدون وہم موتدون. آگے آئے وہم موتدون. واو زبر میم الف زبر ما وما حامیم پیشهم وما هم بازیبی میم حمزہ پیشمو بمو میم زینی بمؤمن نون یا زینی بمؤمنی نون زبنا بمؤمنین وما هم بمؤمنین. آگے آیت وما هم بمؤمنین وهم معتدون وهم معرضون. کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی کا میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا وما هم بمؤمنین. کیا قاعدہ ہوگا؟ حذف مدہ کا. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی کا میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا انتم صارمون. کیا قاعدہ ہوگا؟ اور کیا قاعدہ ہوگا؟ شفوی کا میم ساکن کے بعد صاد آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. تقسیم نمبر 27 رسم الخط افإن مات لإلى الله تبوء. تقسیم نمبر 28 اجراء قواعد جزاء حدائق ملائکۃ اولئک